جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا دنیا پرستی کا کوئی عمل کرتا ہے یا کوئی ناپسندیدہ فعل کرتا ہے تو یاد رکھ لیں، جب آدمی کوئی ڈیڈ اور کوئی ایکشن جب پرفارم کرتا ہے تو اسٹریٹ اوے فعل وجود میں نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹریٹ اوے یہ ایک ایکٹ ہے which appeared in your life، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، سٹیپس ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، you perform any act, so behind that act there are 10 stages جس سے وہ فعل، وہ ایکشن گزر کے آتا ہے، through those 10 stages گزر کے آتا ہے۔ سب سے پہلا الخاطر کہتے ہیں اس کو۔ کیا؟ خاطر۔ آپ کہتے ہیں میں اس کو خاطر میں نہیں لاتا، لفظ بولتے ہیں نا اردو پنجابی میں، خاطر میں نہیں لاتا۔ تو خاطر ایک ایسا ایک ویو ہے یا ایک جگنو کی، جس طرح جگنو کبھی چمکتا اور بجھ جاتی ہے اس کی شعاع، بس ایک ایسی ہلکی سی ایک جھلک ہے۔ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی خواہش کرتے ہیں، کسی پہ نگاہ ڈالتے ہیں، کسی کا شوق کرتے ہیں، اور لوگوں کو کوئی معاملہ دیکھتے ہیں، کوئی طلب پیدا ہوتی ہے، کوئی میٹر دنیا میں رہتے ہوئے، تو ایک خیال ہوتا ہے جو گزرتا ہے آپ کے دل سے۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ جسٹ ایک ویو کی طرح یا ویو سے بھی کم، ایک ہلکی سی کرن کی طرح ایک خیال ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے جسٹ ونس۔ اور اسی سے عربی اور اردو میں خطرہ کا لفظ بھی ہے۔ خطرہ ایک فیئر ہوتا ہے، اور وہ فیئر ابھی کوئی اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے، ابھی بس ایک خوف سا ہے، ایک خوف کا ایک ہلکا سا ایک موہوم سا خیال ہے جس کو آپ خطرہ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اب کوئی پکڑے کو دکھاؤ کیا ہے تو آپ بیان نہیں کر سکتے، بس ایک خیال ہے جو گزرتا ہے۔ خطرہ بھی اسی سے بنا ہے، اس کا علاج نہیں کرتے ہم، کبھی نوٹس نہیں لیتے۔ یہ جو خیال گزرا ہم ایسے جھٹک دیتے ہیں، کبھی نوٹس نہیں لیتے اس کا کہ یہ کیوں گزرا، اس نے آپ کا دل و دماغ کیوں چنا۔ کوئی کمزوری تو اس نے پائی نا، کوئی جگہ انٹر ہونے کی تو پائی نا۔ اگر مکمل طور پہ بند ہوتا اور محفوظ ہوتا تو وہ گزر نہ سکتا۔ تو کچھ چیز اس کو کھلی ملی ہے، اس مرحلے پر علاج ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ سے یا میڈیسن بہتر ہے کیئر، واٹ ڈو یو سے؟ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ جب پریونٹ نہیں کیا تو خاطر سمجھتا ہے، یعنی وہ جو گزرا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ادھر میرا دوبارہ بھی آنے کا سکوپ ہے۔ بندہ اتنا ویجیلنٹ نہیں ہے، اتنا ویجیلنٹ۔ یہ بیٹے آپ کے لیے بڑی ڈائریکٹ، ہر ایک کے لیے زندگی کے لیے موضوع ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ حدیث النفس، چونکہ نہیں روکا تو پھر وہ جب گزرتا ہے تو کوئی بندہ گزر جائے، کیچڑ ہو، گیلی زمین ہو، گزر جائے، وہ تو چلا گیا، تو پاؤں کے نشان چھوڑ جاتا ہے یا نہیں؟ اور اب گیلی زمین کو بھی چھوڑ دیں، چور آ جائے اور آپ کے گھر تالا کھولے، چکر لگائے، تو لوگ فنگر پرنٹس دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب تو دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی نا، تو فنگر پرنٹس کیا ہیں؟ وہ آج کے گزر گیا مگر پرنٹس چھوڑ گیا، تو پرنٹس کو دیکھ کر لوگ پھر آگے چور تک پہنچتے ہیں۔ تو جو نفس ہے انسان کا، وہ جو گزر گیا تھا خیال، تو کبھی کبھی اس کا خیال کرتا ہے۔ وہ جو ایک بار آیا تھا گزر گیا، کسی گناہ کا خیال، کسی خرابی کا خیال، اور اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی رغبت ہوگی، کوئی چھپی ہوئی لذت ہوگی، کوئی چھپی ہوئی شہوت ہوگی، کوئی چھپی ہوئی چیز ہوگی، اٹریکٹ کرنے والی اٹریکشن ہوگی، وہ گزر گیا، پرنٹ چھوڑ گیا۔ وہ جو پرنٹ ہے، جو نفس ہے، وہ اس پرنٹ کا خیال کرتا ہے، اس کو بار بار دیکھتا ہے۔ وہ جو چیز میموریز میں پرنٹ چھوڑ جاتا ہے، اس کو حدیث و نفس کہتے ہیں کہ نفس میں اس کا پھر خیال آتا ہے، اس خیال کا خیال آتا ہے، اور اگر یہ عمل چلتا رہے تو وہ پھر دوبارہ آتا ہے، وہ خیال پھر وہ دیکھتا ہے پریونٹ نہیں ہوا، کھڑکی بند نہیں کی، دروازہ بند نہیں کیا، تو پھر گزر کے دیکھ لوں، ایک آدھ پھار پھر گزرتا ہے، اس لیے کہ پہلے تو نفس انوالو بھی نہیں تھا، اب تو نفس اس کو ہلکا ہلکا خیال بھی کرتا ہے اس کا، تو وہ پھر تیسری بار پھر گزرتا ہے، پھر گزرتا ہے، اور جب گزرتا ہے تو اب اس کا خیال بن جاتا ہے۔ پہلے گزر گیا تھا، پھر اس گزرے ہوئے کا خیال آیا تھا، اب اٹ سیلف آپ کے ذہن میں، من میں، دل میں خیال بن گیا ہے۔ اب وہ آف اینڈ آن، یعنی تھوڑا سا
فریکوینٹلی اب وہ چیز آتی ہے آپ کی، اس کو کہتے ہیں مرتبہ ہم، الہم، یعنی وہ آپ کو خیال بن گیا۔ پہلے فقط گزرا تھا، پھر اس کی یاداشت آتی رہی، پھر اس خیال نے تھوڑی سی جگہ بنا لی، تو وہ خیال جب کہتے ہیں نا مجھے یہ خیال آ رہا ہے، تو خیال کی جو ڈیوریشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، جو رہنے لگے تھوڑا تھوڑا اس کو خیال کہتے ہیں۔ جب آیا تھا گزر گیا تھا، سٹے نہیں کیا تھا اس نے، تو وہ خاطر تھا۔ اب وہ تھوڑا سا سٹے کرنے لگے اور نفس میں تھوڑی سی جگہ بن جائے، اس کو تھوڑے سے سٹے کی، تو اس کو الہم کہتے ہیں، جس کو اردو میں ہم خیال کا لفظ دیتے ہیں، وہ الہم۔ یہ راستہ نکالتا ہے گناہ، برائی، معصیت، نافرمانی اور شہوتیں اور اس کی لذتیں دنیا کی اس طرح انٹر ہوتی ہیں جو آگے الٹیمیٹلی دل کو موت کی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ جو گزرا تھا اس کو خاطر کہا تھا۔ نمبر 2، خیال اچھا لگنے لگا۔ یہ خیال کی صدائے باز گشت، ایکو ہوتی ہے، ایکو، اس کی جو آواز ہے، گونج، وہ سنائی دینے لگی، اس خیال کی گونج، وہ حدیث و نفس ہو گئی، انکلینیشن بن گئی۔ اب اس سے ایسپیریشن پیدا ہو گئی، تھاٹ بن گیا وہ تیرا، تیرے اندر وہ خیال آ گیا، رہنے لگا، ہم ہو گیا۔ اب آگے الفکر، چوتھی سٹیج پہ الفکر کی ہے، وہ ہم کے بعد آتا ہے۔ اب فکر کہتے ہیں، یاد رکھ لیں ذہن میں کہ سوچ کو صرف نہیں کہتے، عام طور پہ ہم افکار کے لفظ کو یوز کرتے ہیں فکر، مگر نہیں، فکر ڈیزائر کو کہتے ہیں، یعنی اس کی وہ جو تھاٹ تھی وہ اس کی خواہش میں بدل گیا۔ جب اس کی وہ خواہش ہو گئی، وہ فکر، تو اس کو کہیں گے ڈیزائر، یہ اس کی چاہت بن گئی، یہ اس سے اگلی سٹیج ہے، چاہت بن گئی فکر۔ تو فکر اس کے ہم سے اور آگے، ہم اس میں خیال تھا، تھاٹ تھا، اور فکر کی سطح پہ اس کی اونرشپ اور بن گئی ہے، بڑھ گئی ہے کہ اس میں اس کی چاہت اور ڈیزائر اور اس کی ولنگنس ایڈ ہو گئی۔ ڈیزائر یعنی فکر کافی زیادہ وقت تک سٹے کرتا رہتا ہے، اس میں بندہ مشقت میں، اسٹرگل میں پڑا رہتا ہے، وہ خواہش کے خلاف فائٹ کرتا ہے، اس کو نکالنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ ڈیزائر بن گئی ہوتی ہے، خالی اب وہ تھاٹ نہیں رہی۔ اب اس سٹیج پر یہ اس بندے کی غفلت ہوتی ہے، ہماری سب کی، کہ اس سٹیج تک اس کو آنے دیا۔ جب وہ اندر ایک چھپی ہوئی ڈیزائر بن جاتی ہے، اس کا فکر بن جاتا ہے، اس وقت اسے ختم کرنا، اس کی روٹس کو کاٹنا، اس کو نکال کرنا، اس کو ٹرمینیٹ کرنا، اس کو ایلیمینیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اولاد کے معاملے میں پیرنٹس کا یہی پرابلم ہے، جس سٹیج پر انہیں خاص ماڈل میں ڈالنا چاہیے، جس سٹیج پہ انہیں تربیت کرنی چاہیے، جس سٹیج پہ انہیں جائز ناجائز کا فرق سکھانا چاہیے، اور تربیت سے ان کی پرورش صحیح نیک پرورش سے انہیں ایک رخ پر لگانا چاہیے، وہ سٹیج ہم گزار دیتے ہیں صرف لاڈ اور پیار میں اور بے پرواہی میں، حقوق اور فرائض میں توازن نہیں کرتے۔ جب وہ سٹیج گزر جاتی ہے، یہ بالکل آپ کو مثال بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، وہی بچے بچیاں جب اس سٹیج سے گزر کے وہ 11-12 سال کی ایج تک جب پہنچتے ہیں تو پھر بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں، ان کی عادات بن جاتی ہیں، وہ اب آپ ان کو روکتے ہیں تو وہ ناپسند کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں۔ بچے دے اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ، دے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر ان کی ڈیزائر ڈیولپ ہو جاتی ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک سٹیج تھی جب ڈیزائر ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، تھاٹ تھی، ماں روک لیتی ہے، باپ روک لیتا ہے اس کو، بھئی یہ غلط تھاٹ ہے، وہ ریسیپٹیو زیادہ تھے، اس وقت جو ٹائم تھا وہ گزر جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے آپ کو پتہ نہیں یہ باتیں یاد ہیں یا نہیں، مگر آپ کے والدین کو یاد ہوگی، اور جو سینئرز بیٹھے ہیں ان کو تو خوب یاد ہوگی کہ میں ہمیشہ 80s کے وقت میں کہتا تھا، 90s کے زمانے میں کہتا تھا کہ بچے جب انگلیاں پکڑ کے چلنے والے ہیں اس وقت انہیں لایا کرو یہاں، یاد ہے؟ اس سٹیج پر انہیں اپنی راہ پر چلایا کرو، ان کا خیال کرو، ان کا خیال کرو، ان کا خیال کرو، ان کی پرورش
اس رخ پر کرو. جب 10 سال وہ کراس کر جائیں گے، 11-12 سال کی عمر کو پہنچیں گے، تو اس وقت سمجھیں وہ صاحب فکر ہو جاتے ہیں. کچی فکر ہے یا پکی، صحیح ہے یا غلط، یہ کویسچن نہیں ہے. اب کچی پکی تو دوسرا دیکھنے والا کہے گا نا، بھئی یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا، اس کی فکر ابھی کچی ہے، ذہن کچا ہے. وہ تو دیکھنے والا کہے گا نا کچا. مگر اس سے بھی پوچھیں، وہ مانتا ہے میں کچا ہوں؟ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے ابھی کچے پکے کے فرق کی. اس کی فکر بن گئی ہے، ڈیزائر آ گئی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ادھر جانا ہے، میں نے نہیں جانا. اب وہ ماں باپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریزسٹ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اور وہ سختی کرے تو رونے لگتا ہے، موڈ بناتا ہے یا بناتی ہے. اب اس دور میں داخل ہو گیا ہے وہ بچہ اور بچی. ذہن میں رکھ لیں، وہ فکر کا درجہ آ گیا ہے. اس کے بعد ماں باپ پھر تعویذوں کے لیے جاتے ہیں. پہلے اپنا تعویذ دے کے برباد کر دی ہے، تو اب کس کے تعویذ پر جاتے ہیں؟ آپ کو یہ بھی میرے جملے یاد ہیں، میں 20 25 30 سال پہلے سے کہتا تھا کہ تعویذوں سے کام نہیں بنتا، تربیتوں سے کام بنتا ہے. کیا تعویذ؟ پھر جاتے ہیں جی پریشان کرتے ہیں، بچہ بچی بہت پریشان کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے. آپ نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تو وہ آپ کا کہنا کیوں مانے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو دوزخ سے بچاؤ. اللہ کا حکم تھا، آپ نے نہیں مانا. اب وہ بچے آپ کا حکم کیسے مانے؟